ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم ایسے کانپ رہی ہو جیسے میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ عروہ نے بے بس نظروں سے فاران ملک کو دیکھا۔ عروہ نے گھر کی مجبوریوں کے باعث ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا، لیکن اس دن ریمپ پر کیٹ واک کرتی وہ دلہن کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی جب فاران ملک اس پر مر مٹا۔ وہ 40 سال کا بزنس مین، عروہ ابھی صرف 21 سال کی تھی۔ مجھے آج ہی یہ لڑکی اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے، وہ فاران ملک نے اپنے مینیجر سے کہا۔ جیسے ہی وہ عروہ کے قریب آیا تھا کہ عروہ آج تھکی ہوئی گھر آئی، لیکن وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ عروہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک آفر ہوئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا اسے قبول کروں یا نہیں۔ اس کی ماں نے تجسس سے پوچھا، کیسی آفر ہے؟ عروہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، ماڈلنگ کی۔ سریہ بیگم اس کی طرف دیکھنے لگی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ماڈلنگ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ عروہ نے ماں کی طرف دیکھا اور تلخی سے کہا، یہاں تو اچھا کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اب میں جاب کرتی ہوں، لیکن سب کی نظریں مجھ پر یوں جمی ہوتی ہیں جیسے میں کوئی غلط کام کر کے آ رہی ہوں۔ تو کیوں نہ لوگوں کے سچ کو حقیقت میں بدل دوں؟ ویسے بھی لوگ ہمیں کھانے کے لیے نہیں دیتے جو ہم ان کی پرواہ کریں، بلکہ انہیں تو یہ بھی برداشت نہیں کہ جو تھوڑا بہت ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ رشتہ داروں نے بھی ایسے منہ موڑ لیا جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، لیکن باتیں بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر پختہ لہجے میں بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں یہ آفر قبول کر لوں گی۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ جتنی میری تنخواہ ہے اس میں تو گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اور آپ کی دوائیاں بھی بمشکل آتی ہیں، اس لیے میں اب یہ موقع ضائع نہیں کروں گی۔ اس کی ماں چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عروہ جو کہہ رہی تھی سچ تھا۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا سب نے ہی ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ عروہ جو گھر میں سب سے بڑی تھی، اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ کر جاب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پہل تو اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملا، ہر جگہ کی خاک چھان لی، لیکن پھر ایک دن اسے ایک بوتیک میں کام مل گیا۔ عروہ حسین ایک عام سی لڑکی، عام خوابوں اور عام خواہشوں کے ساتھ، مگر زندگی عام لوگوں کے لیے بھی عام نہیں رہتی جب قسمت اپنے فیصلے مسلط کر دیتی ہے۔ وہ لاہور کی ایک پرانی مگر شاندار حویلی میں رہتی تھی، جہاں وقت کے ساتھ سب کچھ بوسیدہ ہو چکا تھا، دیواریں، چھت اور سب سے بڑھ کر زندگی۔ اس کے والد 3 سال پہلے ایک حادثے میں چل بسے تھے اور ماں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ 2 چھوٹے بہن بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور گھر کا خرچ روز بروز بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ عروہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح عزت سے نوکری مل جائے۔ اس نے اخبار میں اشتہارات دیکھے، مختلف جگہوں پر اپلائی کیا، کئی کمپنیوں میں انٹرویو دیے، لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، ایکسپیرینس ہے؟ اور اس کے پاس صرف ڈگری تھی، تجربہ نہیں۔ جب نوکری نہ ملی تو اس نے ایک بوتیک میں کام شروع کر دیا۔ وہاں وہ گاہکوں کو کپڑے دکھاتی، ڈیزائنر کی مدد کرتی اور دن رات محنت کرتی، مگر جتنا کماتی تھی وہ گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھا۔ اسی دوران بوتیک میں آنے والی ایک خاتون نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا۔ وہ خود ایک مشہور فیشن ایجنسی کی مالک تھیں۔ اس نے عروہ کو مشورہ دیا، تمہیں ماڈلنگ کرنی چاہیے، تمہارا فیس کٹ اور فگر پرفیکٹ ہے۔ عروہ حیران رہ گئی۔ ماڈلنگ؟ یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ ایک عام سی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر حالات نے اسے وہاں لا کر کھڑا کیا تھا جہاں وہ کبھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ پہل اس نے انکار کیا، مگر جب ماں کی دوا کے پیسے نہ ہوئے، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس کے لیے رقم کم پڑ گئی، تو اسے احساس ہوا کہ دنیا میں عزت اور غیرت کی باتیں صرف امیروں کے لیے ہوتی ہیں۔ غریبوں کو تو ہر حال میں جینا ہوتا ہے،
किसी भी तरह। और यूं वो फैशन की चकाचौंध दुनिया में कदम रखने पर मजबूर हो गई। उर्वा ने मॉडलिंग के लिए हाँ तो कह दी थी, मगर यह फैसला आसान नहीं था। उसके अंदर कहीं ना कहीं शर्म और खौफ था। वो इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, बस यही सुना था कि यहाँ सब कुछ चमक दमक और दिखावे पर मुनहसर होता है। उसे सबसे पहले एक मकामी ब्रांड की फोटोशूट के लिए मुंतखब किया गया। शूट एक बड़ी फैशन एजेंसी के स्टूडियो में होना था। वो जब पहली बार वहां पहुंची तो आंखें हैरत से फैल गईं। बड़ी बड़ी लाइट्स, महंगे कैमरे, लंबी लंबी मॉडल्स, हर कोई खूबसूरत और हर कोई पुरएतमाद। और उसे लगा वो गलत जगह आ गई हो। पहली बार आई हो? एक मॉडल ने तंजिया अंदाज में पूछा। उर्वा ने सर हिलाया। वो अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। रिलैक्स, बस कैमरे को देखना और पोज देना है, जैसे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, एक और मॉडल ने हंसते हुए कहा। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की? ये जुमला सुनकर वो और ज्यादा नर्वस हो गई। जब फोटोग्राफर ने पहली बार कैमरा उस पर फोकस किया तो वो इतना घबराई कि उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर हो गया। ये कोई तरीका है पोज देने का? फोटोग्राफर चिढ़ गया। रिलैक्स करो, कॉन्फिडेंस लाओ। उर्वा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। उसने याद किया कि वो ये सब घर वालों के लिए कर रही है, अपनी माँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। इसी सोच ने उसे कुछ मजबूत किया। जब उसने दोबारा कैमरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। ये आसान नहीं था, मगर जैसे ही फोटोग्राफर ने तस्वीरें चेक की, उसकी नजरों में हैरानी आई। बहुत अच्छा, इनफैक्ट नॉट बैड, सर हिलाते हुए कहा। और यूं उर्वा ने मॉडलिंग की दुनिया में पहला कदम रख दिया। उर्वा की पहली चंद तस्वीरें एक फैशन मैगजीन में आई और लोग उसकी मासूमियत और नरमी से भरपूर शख्सियत की तारीफ करने लगे। वो आम मॉडल से मुख्तलिफ थी, न ज्यादा बोल्ड न बहुत ज्यादा शोख, बस सादगी में खूबसूरती का नमूना। जब उसके रिश्तेदारों ने उसकी तस्वीरें मैगजीन में देखी तो सब बातें बनाने लगे। कुछ रिश्तेदार तो उनके घर भी आ गए, लेकिन उर्वा ने उन्हें सख्त जवाब दिया और कहा, अब यहां आपका कोई काम नहीं। आप जाकर अपनी इज्जत बचाएं और हमसे मिलने की कोशिश भी ना करें, ताकि आपकी इज्जत को कोई आंच ना आए। ये कहकर उसने रिश्तेदारों को घर से निकाल दिया और अपनी माँ को लेकर कमरे में आ गई। उसकी माँ थोड़ी परेशान थी, मगर उर्वा ने उन्हें संभाल लिया। माँ, ये सब दुनिया का काम है। ये ना तो किसी को खुशहाल देख सकते हैं और ना किसी की तकलीफ में मदद करते हैं, बस तमाशा देखने में खुश होते हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें और आराम करें। उर्वा की बातों से उसकी माँ काफी हद तक मुतमईन हो गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें यह सब बुरा भी लग रहा था। अगले हफ्ते उर्वा को एक बहुत बड़े फैशन शो में परफॉर्म करना था, जो इंटरनेशनल लेवल पर मुनक्किद हो रहा था। उसकी खूबसूरती और मासूम चेहरे के सब दीवाने हो चुके थे। अब उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से बेशुमार ऑफर्स आ रही थीं और वो बहुत तेजी से शोबिस की दुनिया में मकबूल हो रही थी। उर्वा की जिंदगी बदल रही थी। जहां कुछ अरसा पहले वो नौकरी के लिए धक्के खा रही थी, अब दुनिया की सबसे बड़ी फैशन इंडस्ट्री उससे राब्ता कर रही थी। उसका नाम हर तरफ गूंजने लगा था। नई सनसनीखेज एंट्री, मासूमियत और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज। ये चेहरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मकबूल होगा। ये सब सुर्खियां अब उसके नाम के साथ जुड़ चुकी थीं। लेकिन जैसे ही वो इस शो में आई, वो उरूसी लिबास में मलबूस थी, और जब वो रैंप पर कैट वॉक के लिए आई तो वहीं किसी की नजरों में आ गई। फारान मलिक, वो शो का चीफ गेस्ट था और एक कामयाब बिजनेस टाइकॉन, जिसका कारोबार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी फैला हुआ था। जब फारान ने उर्वा को उरूसी लिबास में अपनी मुकम्मल खूबसूरती के साथ देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। वो उसे हासिल करना चाहता था किसी भी कीमत पर। वो जो एक बार जिस चीज पर नजर रख लेता
اسے حاصل کرنا اپنی ضد بنا لیتا، اور عروہ حسین اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ یہ لڑکی شام تک میرے فارم ہاؤس میں ہونی چاہیے۔ فاران ملک نے اپنی خاص مینیجر وسیم کو بلا کر کہا، سر، عروہ حسین وہ ایک بڑی سیلیبریٹی بن رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے… وسیم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرحان ملک مسکرایا۔ فرحان ملک نے اپنے مینیجر سے کہا، یہ بڑی سیلیبریٹی بنتی ہوگی کسی اور کے لیے، میرے لیے یہ سب معمولی باتیں ہیں، اور یہ تم بھی جانتے ہو، اس لیے مجھے یہ لڑکی شام تک ہر حال میں اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے، اور میں کسی قسم کا بہانہ نہیں سنوں گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور سرد لہجے میں بولا، اسے کامیابی کی کوئی بڑی آفر دو، یا پھر پیسوں کی، جو بھی کرنا ہو کرو۔ اگر نہ مانے تو اسے صاف کہہ دو کہ ہم اس کے کیریئر پر ایسا وار کریں گے، یہ نہ صرف اس شو سے بلکہ کسی بھی شو سے باہر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اور اگر ان سب سے بھی بات نہ بنے تو پھر اسے اٹھا کر میرے فارم ہاؤس لے آؤ، لیکن مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے، سمجھ گئے؟ وسیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر، آپ کا کام ہو جائے گا۔ شہر کے لگژری ہوٹل کی 7ویں منزل پر عروہ حسین اپنے کمرے میں بیٹھی اگلے دن کے شو کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ دنیا کی بڑی ماڈلز کے ساتھ کام کر رہی تھی، مگر اس کے اندر آج بھی وہی معصومیت تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وسیم، فاران ملک کا خاص آدمی جو فاران ملک کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، آج اسے ایک کام دیا گیا تھا، عروہ کو ہر حال میں فاران ملک کے پاس لے جانا۔ وسیم نے سب سے پہلے نرمی سے کام لینا چاہا اور عروہ کے ہوٹل آیا اور اس کا مینیجر بن کر اس کے پاس گیا۔ عروہ میڈم، آپ کے لیے ایک بہت بڑی آفر آئی ہے۔ فاران سر آپ کو اپنے انٹرنیشنل برانڈ کی ایمبیسیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیل ہے، آپ کا کیریئر راتوں رات بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ عروہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، مجھے اپنے کیریئر کو لے کر کوئی جلد بازی نہیں، میں خود اپنے راستے بنا لوں گی، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وسیم کو اندازہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ اس نے دوسرا حربہ آزمایا، دیکھیں فاران ملک معمولی آدمی نہیں، اگر آپ ان کی آفر کو قبول نہیں کریں گی تو آپ کو انڈسٹری میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ عروہ کا چہرہ سخت ہو گیا، یہ تم دھمکی دے رہے ہو؟ وسیم نے سکون سے کندھے اچکائے، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، فاران سر جو چاہتے ہیں وہ لے کر ہی رہتے ہیں۔ عروہ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا، میں تم جیسے لوگوں سے ڈرنے والی نہیں، جاؤ اور اپنے اس فاران ملک سے کہہ دو کہ میں بکوں گی نہیں۔ وسیم نے آخری بار عروہ کو دیکھا اور پھر فون نکال کر فاران ملک کو کال کی۔ سر، وہ نہیں مانی۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر فاران کا سرد لہجہ آیا، ٹھیک ہے، اب پلان بی۔ رات کی خاموشی میں طوفان۔ عروہ اپنے کمرے میں تھی جب اچانک بجلی چلی گئی۔ وہ حیران ہوئی اور موبائل کی روشنی جلاتے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر 2 سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ یہ کون تھے؟ کہیں چور تو نہیں؟ لیکن کیا پتا یہ بھی کوئی انڈسٹری کے لوگ ہوں۔ لیکن اگر سچ میں کوئی چور ڈاکو ہوئے تو؟ عروہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے ہٹی، مگر عین اسی لمحے ایک زوردار دھکا پڑا اور دروازہ دھڑام سے کھل گیا۔ 2 نقاب پوش آدمی اندر گھسے۔ عروہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک نے جھٹ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، زیادہ چیخنے چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ عروہ نے پوری طاقت سے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور فوراً پیچھے ہٹی۔ بہت بڑی غلطی کی تم لوگوں نے،
وہ چیخی اور تیزی سے بیڈ سائڈ پر پڑے گلاس توڑ کر ایک نوکیلا ٹکڑا ہاتھ میں لے لیا۔ پیچھے ہٹو ورنہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ارے واہ، شیرنی نکلی، دوسرا آدمی بولا اور آگے بڑھنے لگا۔ عروا کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ جھٹکے سے کمرے کے اندرونی دروازے کی طرف بھاگی اور خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ اب کیا کرو گی میڈم؟ باہر تو آنا ہی پڑے گا۔ نقاب پوش آدمی دروازے پر زور زور سے مکے مار رہے تھے، مگر عروا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ عروا نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ہوٹل سیکیورٹی کا نمبر ڈائل کیا، مگر نیٹ ورک نہ ہونے کا پیغام۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ انہوں نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ اب کیا؟ بس ایک لمحہ۔ عروا نے جلدی سے باتھ روم کی کھڑکی کھولی، جو چھوٹی تو تھی مگر اتنی نہیں کہ وہ اس میں سے نکل نہ سکے۔ یا اللہ مدد، اس نے دل میں کہا اور خود کو کھڑکی سے باہر دھکیل دیا۔ 7ویں منزل۔ نیچے دیکھ کر سر چکرا گیا، مگر خوش قسمتی سے کھڑکی کے ساتھ ہی ایک باریک سی کنکریٹ کی پٹی تھی جس پر پاؤں جما کر وہ ایک طرف سرک سکتی تھی، اور یہی اس کا واحد راستہ تھا۔ عروا نے دیوار کے ساتھ چمٹتے دھیرے دھیرے خود کو سرکایا، مگر پیر پھسلا اور وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی، مگر عین لمحے پر کسی نے اسے تھام لیا۔ میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ کون تھا؟ عروا نے حیرت سے اوپر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فاران ملک۔ خطرناک کھیل کھیل رہی ہو مس حسین، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا یا پہلے سے طے شدہ چال؟ عروا کو احساس ہوا کہ وہ ایک نئے جال میں آ چکی ہے۔ کیا عروا کو احساس ہوگا کہ وہ خود فاران کے جال میں آ چکی ہے؟ کتنا بھاگو گی تم اور کتنا بھاگ لو گی؟ جتنا بھی بھاگ لو، آخر آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ فاران ملک نے عروا کو بے بس کیے اپنے بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا، اور وہ اسے یوں ہی اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر ڈال دیا۔ پھر خود بھی بیٹھا اور گاڑی تیزی سے چلاتے ایک ویران جگہ کی طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عروا کو گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ عروا جلدی سے سنبھلی، گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فاران ملک مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ بچ جاؤ گی؟ ہاں۔ فاران ملک کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اسے کسی قیمت پر حاصل کر کے رہتا ہے، اگر نرمی سے نہ سہی تو زبردستی ہی سہی۔ عروا کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ایسا بالکل نہیں، میں یہاں تک اپنی محنت سے پہنچی ہوں، کسی کے سہارے نہیں۔ فاران ملک نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، میں اس فیلڈ میں پچھلے 20 سال سے ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ انہیں تو ہر مرد کو خوش کرنا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ ڈرامے مت کرو اور چپ چاپ میرے پاس آ جاؤ۔ عروا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، گھبراہٹ اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ فاران ملک نے غصے میں آ کر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے عروا کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ دہشت کے مارے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ عروا کا بے جان وجود فرش پر گر گیا۔ فاران ملک نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر جھنجھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب نخرے دکھا رہی ہو؟ بے ہوشی کا ناٹک؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عروا کی سانسیں بے ترتیب تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فاران ملک نے جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک پل کے لیے خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ اچانک اس کے لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی نیا کھیل سوچ لیا ہو۔ چلو دیکھتے ہیں کب تک ہوش میں نہیں آتی، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔
کچھ دیر بعد عروا کی پلکیں لرزیں۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، دروازہ بند تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ جیسے ہی یاد آیا کہ فاران ملک اسے یہاں لایا تھا، اس کے اندر خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور ہینڈل گھمانے لگی، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ نہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا کسی بھی طرح۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف لپکی، مگر وہ بھی مضبوط سلاخوں سے بند تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عروا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور فاران ملک اندر آیا۔ ہوش میں آ گئی؟ اچھی بات ہے۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ عروا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن فاران ملک نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ سب بیکار ہے عروا، جتنا بھاگنا تھا بھاگ چکی، اب تم نے ماننا ہی پڑے گا کہ تم میری ہو۔ عروا نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دو فاران ملک، میں تمہاری قید میں نہیں رہوں گی۔ قید؟ تمہیں تو میں قید سے آزاد کر رہا ہوں عروا، ایک ایسی زندگی دینے جا رہا ہوں جہاں تمہارے پاس سب کچھ ہوگا۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، عروا نے نفرت سے کہا۔ لیکن مجھے تو چاہیے، فاران ملک نے سختی سے کہا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عروا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر فاران کا کہکہا بلند ہوا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اوقات میں رہو لڑکی، میں اور تم سے نکاح؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عروا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فاران کی درستگی کے آگے وہ بے بس تھی۔ جب صبح فاران پیچھے ہٹا تو عروا کی شکستہ حالت دیکھ کر مسکرا دیا اور سرد لہجے میں بولا، اب تم جا سکتی ہو، میرے لیے بس ایک رات کا سامان تھی۔ عروا فاران کی بات سن کر پلکیں جھپکانا بھی بھول گئی۔ اس کا جسم سن ہو چکا تھا، جیسے روح بھی اس ذلت کے بوجھ تلے دب چکی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنی بکھری ہوئی چادر کو درست کیا اور بے جان نظروں سے فاران کو دیکھنے لگی، جو اطمینان سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ چلی جاؤ، فاران نے بے پرواہی سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عروا کے قدموں میں سکت نہ رہی۔ دل کی گہرائیوں میں کہیں ایک چیخ دبی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں پر گہری خاموشی مہر بن کر جم گئی تھی۔ آنسو پلکوں کی دہلیز پر لرزے، مگر وہ انہیں گرنے کی اجازت بھی نہ دے سکی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم جیسے اس کی ہمت کو مزید توڑ رہا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر ایک لمحے کو رکی، شاید آخری بار اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، مگر فاران کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، صرف ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ عروا نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور خود کو اس کمرے سے باہر نکال لیا جہاں اس کی روح کا ہر احساس کچلا جا چکا تھا۔ آج کے بعد وہ وہی معصوم عروا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی جسے دنیا کے سامنے خود کو زندہ ثابت کرنا تھا۔ عروا شکست خوردہ قدموں کے ساتھ گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اسی لیے شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ جب رات کو اس کی ماں نے کھانے کے لیے بلایا تو وہ تب تک خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں پر بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اس کی بیمار ماں اس کی پریشانی دیکھ کر مزید کمزور ہو جاتی، اور وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس پر بیتا اس کا بوجھ اس نے خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ دن آرام کرنا چاہتی تھی اور کسی بھی قسم کا کوئی نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر فی الحال کسی بھی کام کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ آج اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف فاران تھا۔ فاران کی آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟
فاران نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، بھلا مجھے تم سے اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر تم خود نہیں آؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ سوچو، جب میں تمہیں تمہاری ماں اور سوسائٹی کے سامنے لے کر جاؤں گا تو تمہاری کتنی بے عزتی ہوگی۔ تمہاری ماں تو شرم سے ہی مر جائے گی۔ یہ سن کر عروہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے بولی، نہیں، میں آ رہی ہوں، پلیز ایسا کچھ مت کرنا۔ فاران نے کہا لگایا اور کہا، سمجھدار ہو گئی ہو، چلو پھر جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عروہ نے فون بند کیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے اٹھی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ جاتے جاتے اپنی ماں سے کہا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فاران کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی عروہ فاران کے فارم ہاؤس پہنچی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو قدم وہ اٹھانے جا رہی ہے وہ اس کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہونے والا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتے ہی فاران صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ عروہ اس کے بلانے پر ضرور آئے گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر رکی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانی بے بسی نہیں تھی۔ فاران نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو کم از کم تم میں اتنی سمجھ تو آ ہی گئی کہ میرا حکم ماننے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ عروہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں سمجھ گئی ہوں اور اسی لیے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ فاران نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے وہ عروہ کی اس خود اعتمادی پر حیران ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تو پھر دیر کس بات کی؟ عروہ نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور سرد لہجے میں بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دیر رکو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے کی طرف بڑھی اور اپنے بیگ کے نیچے سے ایک تیز دھار چاقو نکالا۔ فاران نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، عروہ نے چاقو اپنی کلائی پر رکھ کر گہرا کٹ لگا لیا۔ خون کی دھار بہتے ہی فاران گھبرا کر چیخ اٹھا، یہ تم نے کیا کر دیا احمق لڑکی؟ عروہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب میں اپنے گھر پر بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے تمہارے فارم ہاؤس میں یہ سب کیا، کیونکہ مرنے کے بعد دنیا مجھ پر الزام لگائے گی مگر تم پر تھوکے گی۔ فاران گھبرا کر اس کی طرف بڑھا، مگر عروہ نے چاقو اٹھا کر وارننگ دی، خبردار، اگر میرے قریب آئے تو میں اپنی دوسری کلائی بھی کاٹ لوں گی۔ لیکن فاران پھر بھی اس کی طرف بڑھا تو عروہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چاقو سیدھا اپنے پیٹ میں مار لیا اور وہیں گر گئی۔ عروہ! فاران چیخا اور فوراً اس کی طرف لپکا۔ خون کی تیزی سے بہتی دھار دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً عروہ کو اٹھا کر اسپتال لے گیا۔ عروہ کی آنکھیں کھلیں تو وہ اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی، ذہن دھندلا تھا، جسم میں شدید نکاہت تھی اور پیٹ پر زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو فاران سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرہ تھکن اور اضطراب سے بھرا ہوا، جیسے کئی دن سے سویا نہ ہو۔ جیسے ہی فاران نے دیکھا کہ عروہ کو ہوش آ گیا ہے تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ عروہ تم کیسی ہو؟ عروہ نے کرب سے آنکھیں موند لی، جیسے اس کی آواز بھی زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا کر رہے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ فاران نے گہری سانس لی، جسے وہ پہلے سے ہی یہ جواب سننے کے لیے تیار ہو۔ عروہ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن کچھ نہیں۔ عروہ کی آواز کانپ گئی، تم نے میری زندگی برباد کر دی فاران، تمہیں لگتا ہے کہ ایک معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ فاران خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں عروہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عروہ نے طنزیہ ہنسی۔ نکاح؟
تاکہ تم ہر رات اپنی ملکیت سمجھ کر مجھے رون سکو، یا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ فرحان ملک نے ایک لڑکی کو برباد کر کے چھوڑ دیا؟ فرحان کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ نہیں عروہ، میں سچ میں بدل گیا ہوں۔ میں نے جتنی تمہیں تکلیف دی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عروہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی روح پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ فرحان کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں فرحان، مجھے میری زندگی جینے دو۔ فرحان نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ پہلی بار زندگی میں خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے عروہ کے لیے جو بھی سوچا تھا وہ سب ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عروہ کی زندگی سے یوں ہی چلا نہیں جائے گا، وہ اس کا دل جیت کر رہے گا۔ فرحان ملک کے لیے لڑکیاں ہمیشہ ایک رات کا کھیل تھیں، مگر نہ جانے کیوں عروہ میں ایسی کیا بات تھی کہ اس رات کے بعد وہ سکون کی نیند نہ سو سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب ختم ہو جائے، مگر جتنا وہ خود کو بہلانے کی کوشش کرتا اتنا ہی عروہ کا چہرہ اس کے ذہن میں گونجنے لگتا۔ اسے لگا یہ سب تبھی ختم ہوگا جب وہ ایک بار پھر عروہ کو حاصل کر لے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ عروہ نے اس کے دل پر ایسی گہری چھاپ چھوڑ دی تھی جسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ آج جب وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو فرحان بے چین ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور یہی احساس اسے مزید بے قرار کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی عروہ کو ہوش آئے گا وہ اس سے معافی مانگے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے نکاح کر لے گا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ عروہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو اپنا کیریئر بنانے کے لیے خود کو ہر کسی کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ عروہ 2 دن تک اسپتال میں رہی، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے اکثر ہی گھر سے باہر 2-3 دن گزار لیا کرتی تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں بتا کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فرحان کو بھی صاف الفاظ میں وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہیں رکا رہا اور اسپتال کی ساری فارمیلٹیز خود پوری کرتا رہا۔ عروہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی فرحان اسپتال سے نہیں گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس لیے اب وہ عروہ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اور جس دن عروہ کو ڈسچارج کیا گیا تو فرحان نے کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن عروہ اپنی ضد پر قائم رہی اور کیب کروا کر گھر چلی گئی۔ فرحان نے گہری سانس لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فرحان جو آج تک اپنی زندگی میں اکیلا رہا تھا، اس کے والدین تبھی وفات پا چکے تھے جب وہ کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین اور سمجھدار تھا اور اپنی عمر کے لڑکوں سے کہیں زیادہ بالغ نظر آتا تھا۔ جب اس نے میٹرک میں قدم رکھا تو اپنے والد کے ساتھ ان کے آفس بھی جایا کرتا۔ وہ اپنے والد کی ہر بات کو نوٹ کرتا اور بہت جلد ان کے کاروباری معاملات کو سمجھنے لگا۔ جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو اس نے آفس جانا شروع کیا، حالانکہ وہ ابھی ان معاملات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے والد کے دوست جو کہ اس کے بزنس پارٹنر بھی تھے، انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ فرحان کا ساتھ دیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ اس رہنمائی کی وجہ سے جب اس نے اپنا انٹر مکمل کیا تب تک وہ کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ شروع میں اسے بہت مشکلات پیش آئیں، لیکن جب صادق صاحب نے اس کا مکمل ساتھ دیا اور اسے کاروبار کی ایک ایک چیز باریکی سے سمجھائی تو اس نے کچھ ہی عرصے میں اپنا سارا بزنس سنبھال لیا۔ یوں وہ دن رات کی محنت سے آگے بڑھتا گیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ منفی عادتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، جیسے شراب پینا، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا اور زندگی کو صرف عیش و عشرت کے لیے جینا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اسے آج تک ایسی کوئی لڑکی نہ ملی جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچتا، کیونکہ ہر لڑکی اس کی دولت کی پجاری نکلی۔ فرحان کے پاس جو بھی لڑکی آتی وہ صرف اس کی دولت سے متاثر ہو کر آتی تھی، اور یوں فرحان کو لگنے لگا
کہ ہر لڑکی بس ایک رات کے استعمال کا سامان ہوتی ہے، لیکن پہلی بار اسے عروہ جیسی لڑکی ملی جو اس کی دولت پر تھوکتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کامیاب ہونے کے لیے اپنا آپ بیچتی تھی، بلکہ اپنی محنت سے خود کو کامیاب بنا رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ اپنی خوبصورتی کو غلط استعمال کے بجائے اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھ رہی تھی۔ یہی بات فاران کے لیے نئی تھی۔ وہ عروہ کو چاہ کر بھی ان لڑکیوں کی فہرست میں شامل نہیں کر پا رہا تھا جنہیں وہ ایک رات کے لیے استعمال کرتا اور پھر بھول جاتا۔ وہ ہر روز اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ عروہ بھی باقی سب جیسی ہی ہوگی، لیکن اس کی بے نیازی، اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی نفرت ہر بار فاران کو یہ احساس دلاتی کہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ عروہ کے جانے کے بعد فاران نے خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جتنا خود کو کام میں ڈالتا اتنا ہی اس کا دماغ عروہ کے بارے میں سوچنے لگتا۔ وہ خود سے سوال کرتا، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھے بے چین کر رہا ہے؟ میں نے اس کی جیسی بے شمار لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسی تھی، عروہ الگ کیوں ہے؟ یہ سوالات فاران کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور وہ جتنا ان سے بچنے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عروہ سے دوبارہ ملے گا۔ دوسری طرف عروہ نے اسپتال سے واپس آ کر خود کو مکمل طور پر کام میں ڈال دیا۔ اس نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، نہ جسمانی اور نہ ہی روحانی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تکلیف کو محسوس کرے، اسی لیے وہ ہر کسی سے پہلے کی طرح ہنس کر بات کرنے لگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن عروہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے چونک کر فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ عروہ، مجھے تم سے ملنا ہے، بس ایک بار۔ یہ میسج فاران کا تھا۔ عروہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے فوراً فون ایک طرف رکھ دیا، جیسے اس میسج کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے فون پر سے نظریں ہٹائیں، فوراً ایک اور میسج آ گیا۔ اگر تم خود نہیں آؤ گی تو میں خود آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ عروہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ فاران اپنی بات کا پکا ہے۔ اگر اس نے ملنے سے انکار کیا تو فاران اس کے گھر بھی پہنچ سکتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت اپنی ماں کو مزید کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے وہ بے یقینی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس نے جواب لکھا، ٹھیک ہے، کہاں آنا ہے؟ فاران کی طرف سے فوراً جواب آیا، سپر کافی کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عروہ نے فون رکھا اور کچھ لمحے کے لیے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ فاران اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ شام کو جب عروہ اسٹوڈیو سے فارغ ہو کر کیفے پہنچی تو فاران وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ دروازے پر ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی، لیکن پھر گہری سانس لے کر آگے بڑھی اور فاران کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فاران نے بغور اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو، لیکن عروہ بالکل خاموش رہی۔ کیفے میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی، مگر دونوں کے درمیان خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار فاران نے خود ہی یہ خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اور شاید میرے لیے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم باقی لڑکیوں سے الگ ہو۔ عروہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اب بھی چپ رہی۔ فاران نے اپنی بات جاری رکھی، اب تک مجھے جو بھی لڑکی ملی وہ صرف دولت کی بھوکی نکلی۔ مجھے لگا شاید تم بھی ایسی ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کے جذبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ میرے لیے ہر چیز وقتی تھی، لیکن تمہاری خاموشی، تمہاری نظریں، تمہاری بے نیازی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تم واقعی مختلف ہو۔ عروہ کا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا تھا۔
لیکن وہ اب بھی خاموش تھی۔ میری زندگی ہمیشہ سے اکیلی رہی ہے، فاران نے افسردہ لہجے میں کہا۔ جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے تب بھی میں بچہ تھا۔ جو عمر مجھے کسی کی رہنمائی اور تربیت کی ضرورت تھی، وہ عمر میں نے خود کو سنبھالنے میں گزار دی۔ کوئی صحیح غلط سمجھانے والا نہیں تھا، اسی لیے میں وہ سب کرتا گیا جو مجھے ٹھیک لگتا تھا۔ وقت کے ساتھ میں غلط اور صحیح کی پہچان بھی کھو بیٹھا اور زندگی بے مقصد سی لگنے لگی۔ فاران نے ایک لمحے کے لیے عروہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب بھی خاموش بیٹھی تھی، جیسے ہر لفظ کو جذب کر رہی ہو۔ لیکن اب میں اس سب سے تنگ آ چکا ہوں، فاران نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ہو جو میرا ساتھ دے، جو میری صرف دولت نہیں بلکہ مجھے سمجھے، اور وہ سب خوبیاں جو میں کسی میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے تم میں نظر آئیں۔ اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عروہ۔ عروہ کے لیے یہ الفاظ غیر متوقع تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ فاران نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ انکار کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لینا، فاران نے نرم لہجے میں کہا۔ میری ان باتوں پر غور کرنا، میرے ماضی کو، میرے حال کو سمجھنا، اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ مجھے کوئی جلدی نہیں۔ عروہ کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اگر پھر بھی تمہارا دل مجھ سے شادی کے لیے مطمئن نہیں ہوتا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے انکار کے بعد کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، فاران نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بس ایک التجا ہے، فیصلہ جلد بازی میں مت کرنا، کیونکہ تمہارا یہ فیصلہ کسی کی زندگی سنوار بھی سکتا ہے اور مزید بگاڑ بھی سکتا ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر فاران وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ عروہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں فاران کی طرف اٹھیں جو آہستہ آہستہ کیفے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھی رہی، اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتی رہی، لیکن اس کے دل میں جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر تک عروہ وہیں ساکت بیٹھی رہی۔ فاران کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہی فاران جو کبھی اس کی عزت کو ایک کھیل سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے اتنی سنجیدگی سے بیٹھ کر اپنی زندگی کی حقیقتیں بیان کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بدل چکا ہے، یا پھر یہ بھی اس کا کوئی نیا کھیل ہے؟ یہ سوال عروہ کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فاران ایک خودسر اور ضدی آدمی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ اسے الجھا رہی تھی۔ عروہ الجھن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی ماں اس کے پاس آئی اور نرمی سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا بات ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت چپ چپ رہنے لگی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو اور نہ ہی ٹھیک سے کھا پی رہی ہو۔ عروہ نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں پر آ کر رک گئے۔ پھر ہچکچاتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، ماں، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ سچ سچ جواب دیں گی؟ ثریا بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہاں بیٹا پوچھو، کیا بات ہے؟ عروہ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر بولی، ماں، اگر کوئی آپ کی زندگی برباد کر دے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہے، تو آپ کیا کریں گی؟ ثریا بیگم نے حیرت سے عروہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، عروہ، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم بدلی بدلی لگ رہی ہو، جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان چھپا رکھا ہو۔ عروہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی،
मगर अब उसके पास सच छुपाने का कोई जवाब नहीं था। उसने हिम्मत करके अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, अपनी बेबसी, अपनी तकलीफ, वो जुल्म जो फारान ने उस पर किया, और फिर उसकी माजरत और शादी की पेशकश। सुरैया बेगम ये सब सुनकर शशदर रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो सदमे और दुख के मारे खामोश हो गईं, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गए हों। कुछ लम्हों बाद उन्होंने लरसते हाथों से उर्वा को अपने सीने से लगा लिया और भराई हुई आवाज में बोली, बेटा तुमने ये सब अकेले कैसे बर्दाश्त किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और उर्वा के चेहरे को नरमी से थामकर संजीदगी से बोली, बेटा अगर फारान को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर वो सच में तुम्हें अपनाना चाहता है, तो शायद तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, उसके बाद तुम्हारे पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे। मैं चाहती हूं कि तुम इस फैसले पर संजीदगी से गौर करो, क्योंकि जिंदगी के बाज मोड़ पर समझौता ही बेहतरीन रास्ता होता है। उर्वा की मां ने नरमी से समझाते हुए कहा, बेटा उसके अलावा तुम्हें कोई और कबूल नहीं करेगा, और जिस फील्ड में तुम हो वहां लोग मामूली से मामूली बात में भी खामियां निकालते हैं। फारान ये सब समझता है और उसे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन हमें दूसरों को माफ करके उन्हें सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। शायद यही मौका उसकी जिंदगी बदलने में मदद कर सके। अपनी मां की बात सुनकर उर्वा के दिल को तसल्ली हुई। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। जब उसकी मां कमरे से चली गई तो उर्वा ने फारान का नंबर मिलाया। मैं आपसे मिलना चाहती हूं, उर्वा ने सीधे लहजे में कहा। फारान ने फौरन जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम जहां कहोगी मैं आ जाऊंगा। आप मेरे घर आ जाएं, उर्वा ने एतमाद से कहा। इस बहाने आप मेरी मामा से भी मिल लेंगे। ये सुनकर फारान बेहद खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन फारान उर्वा के घर आया। उर्वा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय का इंतजाम करने लगी। कुछ ही देर में वो चाय लेकर आई और फारान के सामने बैठ गई। मैंने आपकी बातों पर बहुत गौर किया, उर्वा ने संजीदे से लहजे में कहा, और मुझे लगता है आपकी गलती को माफ करके आपको एक मौका देना चाहिए, लेकिन याद रखें ये आखिरी मौका होगा। ये सुनकर फारान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मान जाओगी, वो जज्बाती लहजे में बोला, लेकिन तुमने मुझे माफ करके मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। इतनी देर में सुरैया बेगम भी ड्राइंग रूम में आ गईं। सलाम दुआ के बाद फारान ने संजीदगी से कहा, आंटी मैं उर्वा से शादी करना चाहता हूं। सुरैया बेगम ने उर्वा की तरफ देखा। उर्वा ने हल्के से सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की तो सुरैया बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर फारान ने खुशी से कहा, तो फिर मैं चाहता हूं कि हमारा निकाह जल्द अज जल्द हो, हत्ता कि अगले ही जुम्मे को। सुरैया बेगम ने रजामंदी जाहिर की और जल्द ही निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। निकाह के बाद फारान ने अपनी बात को सच साबित कर दिया। वो ना सिर्फ उर्वा का बल्कि उसके घर वालों का भी बहुत ख्याल रखने लगा। वो वाकई बदल चुका था। उसके रवैये में एक नई संजीदगी और एहसास जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिससे उर्वा भी बहुत खुश थी। यूं उर्वा और फारान की जिंदगी का एक नया आगाज हुआ, जहां वो अकेले नहीं थे बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साया बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।